بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ساڈے پیر صاحب نے جہنم دا رجسٹر ویکھیا، اُتے ساڈے پیر صاحب دے چاہنے والے دا کسے دا بھی نام نہیں ہیگا تے سارے جنتی ہیگے نے۔ یہ ایک بندہ بالکل داڑھی نہیں ہے، پان کھا رہا ہے، اور لگتا بھی ایسا ہے کسی دیہات کا آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنے توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اتنا توحید اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ جو مزارات ہے، جو گدھوں کے اوپر بنایا گیا ہے، ٹریکٹروں کے اوپر بنایا گیا ہے، درختوں کے اوپر بنایا گیا ہے، بڑے بڑے پتھروں پر بنایا گیا ہے، یہ ان کے خلاف ولاگنگ کرتا ہے، اور اپنے جو بالکل خالص دیہاتی انداز میں یہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے کہ یہ سارے جتنے در یہاں پر کھولے گئے ہیں، یہ سب تجارتی منڈیاں ہیں، ان میں پیسہ لگانا، ان کے پاس آنا، یہ سب شرک اور سب ناجائز ہے۔ اور ایک یہ دوسرا مولوی ہے جو لوگوں کو شرک، گمراہی اور سراپا جو ہے کفر کی طرف بلا رہا ہے۔ سن کے جایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار شریف میں لکھا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے، اس میں میرے کسی چاہنے والے کا نام نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح آسمان کا سایہ ساری زمین پر ہے، میرا سایہ ہر مرید پر ہے۔ اب یہ جو مولوی کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے لوح محفوظ دیکھا ہے، اور دیکھ کر بتایا کہ میں نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو میرے ماننے والا کوئی جہنمی نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ رب العزت کا مخصوص راز اور مخصوص علم ہے، اس پر کوئی انسان مطلع نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی چھوڑ کر اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ اس دعوے کا حقدار صرف ایک ذات تھی، اور اس ذات کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تخلیق کائنات کا باعث بنا۔ اس نے اپنے سارے زندگی میں، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، اپنے کسی حدیث میں، کسی بھی روایت میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا عبدالحق محدث دہلوی ہو، کسی نے بھی اس طرح کی بات دیکھی ہے، لکھی ہے، غلط لکھا ہے، باعث شرمندگی ہے، باعث بدنامی ہے، اور اس طرح کے بزرگوں پر اگر انجینئر محمد علی مرزا رد کرتا ہے اور لوگ اس کے مخالفت کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں پر بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سینکڑوں مرتبہ یہ فرمایا کہ اللہ کے علم پر کسی کو بھی مطلع نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے علم پر احاطہ کیے ہوئے ہوں، یا اللہ کے علم اور اللہ کے معلومات کلی طور پر مجھے معلوم ہے۔ اور یہ لوح محفوظ پر اس نے نظر ڈالی ہے، اور لوح محفوظ کو دیکھا ہے، اور لوح محفوظ کو پڑھا ہے۔ اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے سے اور اس طرح کے مشرک قسم کے لوگ، اس طرح کے قبیح قسم کے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی شرائع پر عمل نہیں کیا، اگر اس طرح کے لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں، پھر جہنم کس کے لیے بنی ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا۔ لیکن اصل میں ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کے جبے قبے کو دیکھ کر اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر جبے قبے کی وجہ سے ہدایت ملتی تو پھر مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے ہدایت یافتہ ہوتے، اور حضرت بلال اور حضرت صہیب اور حضرت سلمان، ان حضرات کو ہدایت نہ ملتی۔
لیکن اللہ رب العزت ہدایت اس بندے کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. جیسا کہ اس مولوی کو اور اس خالص ان پڑھ آدمی کے درمیان میں آپ موازنہ کریں. ایک کو اللہ رب العزت نے ہدایت سے نوازا ہے اور دوسرے کو گمراہی پھیلانے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی پھیلا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.